اب میشا شفیع صاحبہ کی طرف سے ایک ایلیگیشن آئی، ٹویٹ انہوں نے کیا، اس کے بعد کورٹ کیسز ہوئے، بہت ساری چیزیں ہوئیں، لیگل ایک پروسیس فالو کیا گیا دونوں سینڈ سے، آپ کی اینڈ سے بھی ان کے اینڈ سے بھی. جو ہماری عوام ہے آج تک اس کو اس معاملے کے اوپر پوری طرح سے مکمل طور پہ ایک کلیئرٹی نہیں مل پائی کہ یار یہ ہوا کیا، اس مسئلے کا کیا ہوا، یہ کیس کون جیتا. تو کیا آپ اس کے اوپر تھوڑی سی کلیئرٹی دے سکتے ہیں اپنے اینڈ سے؟ اس بارے میں زیادہ بات چیت کرتا نہیں ہوں، نہ کرنا چاہتا ہوں، بیکاز میں ایسا کچھ نہیں کہنا چاہتا زندگی کے اس حصے میں کہ میں کسی کو کچھ. لیکن اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو اب اس دن میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایسے سوال کیا ہے گیدرنگ پہ، تو میں نے ان کو اپنی سائڈ کی کہانی بتائی اور انہوں نے مجھے کہا کہ کچھ خواتین تھیں، انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ کہانی فوراً بتا دینی چاہیے تھی پہلے دن. میں نے کہا یار میں نے یہ سوچا کہ جس پوزیشن پہ میں ہوں شاید میرے پہ یہ ذمہ داری بنتی ہے، رسپانسبلٹی، کہ میں ایک ایسا راستے کا تعین کروں جو کہ ایک صحیح راستہ ہو، قانونی راستہ ہو، اور اس کے تھرو ہم سارے فیکٹس ثبوت کے ذریعے لے کے آئیں. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس ملک میں انصاف حاصل کرنے کے لیے اور فیکٹ سامنے لانے کے لیے اتنا صبر اور اتنا انتظار کرنا پڑتا ہے اور اتنی تگد اور مشکل سے گزرنا پڑتا ہے. تو لیکن اب میرے خیال میں لوگوں کو، اکثر جو لوگ ہیں، جو اکثریت ہے لوگوں کی، جو ذہن رکھتے ہیں، دل رکھتے ہیں، سانس رکھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، انہوں نے فیکٹس دیکھ لیے اور زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہوا تھا. مختصراً یہ تھا کہ ایک بہت بڑے ملٹی نیشنل کمپنی کا کانٹریکٹ تھا. جب وہ کانٹریکٹ ایک اور کسی بڑے آرٹسٹ کو ریپلیس کر کے مجھے آفر کیا گیا تو بہت بڑی اماؤنٹ تھی. جیسے ہی وہ اس کی آفر آئی اور ہماری نیگوسیشنز اس کمپنی کے ساتھ سٹارٹ ہوئیں تو ہم نے دیکھنا شروع کیا کہ سوشل میڈیا پہ بہت سے فیک اکاؤنٹس بننے شروع ہو گئے ہیں اور وہ میرے بارے میں بہت ہی غلیظ باتیں لکھنا شروع ہو گئے. تو اس وقت تو پتہ نہیں چلا کہ ایک دم سے کیا ہو رہا ہے، لیکن ایک نیریٹو بننا سٹارٹ ہوا. اور اس کے بعد پھر مجھے یہ ڈائریکٹ تھریٹ آیا ایک طرح سے کہ اگر تم اس کانٹریکٹ کو تم نے نہ چھوڑا تو تمہارے ساتھ یہ کر دیا جائے گا. تو مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ کہانی کچھ اور ہے. یہ تو ظاہر ہے ایک بلیک میلنگ ٹول ہے، ایک آپ کو دھمکی دی جا رہی ہے. تو پھر میں نے کہا میں دھمکی میں نہیں آؤں گا، میرا یہ حق حلال کی روزی روٹی ہے، میرا کانٹریکٹ ہو چکا ہے اور آپ نے ٹھیک ہے، آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیجیے، میں پھر اس کو دیکھوں گا. تو جب میں ایک طرح سے اس میں نہیں ڈر کے اس میں نہیں ہٹا اور اس میں نہیں آیا تو پھر وہ کر دیا گیا. اور جس دن شوٹ تھی اس سے ایک شام پہلے وہ ایک ٹویٹ جس نے میری ساری زندگی ایک طرح سے بدل دی. سارے میرے کانٹریکٹس، جتنے بھی انڈورسمنٹس تھیں، فلم میری آنے والی تھی، اور ایک دم سے وہی لوگ جو میرے فینس تھے مجھے غالباً ایک اور نظر سے دیکھنے لگے. جو کہ آپ نے ہتک عزت، جو کہ عام زبان جس کو ڈیفیمیشن بھی کہتے ہیں، آپ نے یہ فائل کیا ہوا ہے کیس، لیکن وہ کیس ابھی تک اختتام تک نہیں پہنچا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تقریباً 5 سال ہو گئے صرف انتظار میں ہے کہ محترمہ آ کے اپنی جرح مکمل کرا لیں. لیکن وہ یہ فیکٹس ہیں، یہ میرا اوپینین نہیں ہے. نہیں میں بھی اسی لیے نہیں چاہ رہا کیونکہ اور میں یہ کورٹ کے ڈاکیومنٹڈ فیکٹس ہیں کہ وہ پاکستان میں موجود ہونے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں آ سکتی اور پھر وہاں چلی جاتی ہیں کہ میں جو کینیڈا سے کریں. اور ہم نے کہا چلو کینیڈا سے کر لیتے، کیا کریں. بس بہرحال وہ یہ کہ ایک سلسلہ تھا اور وہ آئی تھنک لوگوں کو سب کو پتہ ہی ہے. جو میں نے کل 2 دن پہلے شاید ایک ٹویٹ کی تھی، ایک سمپل تھم رول ہوتا ہے، رول آف تھم ہے اسیس کرنے کا. جو کورٹ جا رہا ہوتا ہے، کورٹ کے دھکے کھا رہا ہوتا ہے کہ یار مجھ سے پوچھیں، جو پوچھنا ہے پوچھیں، وہ عموماً سچ پہ ہوتا ہے. اور جو کورٹ سے بھاگ رہا ہوتا ہے وہ کسی وجہ سے. پر میں اس بارے میں زیادہ زیادہ گہرائی میں اس لیے میں بھی نہیں جانا چاہتا آئی تھنک آئی ایم ویری ہیپی ناؤ، آئی فیل ویری بلیسڈ. اور میں اس پہ خاص طور پہ لوگوں کا بہت شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے جس طرح سے کھلے اذہان کے ساتھ، دماغ کے ساتھ، دل کے ساتھ یہ ساری چیز کو سمجھا، کمپیشنیٹ ہو کے آپ لوگوں نے. سو آئی ایم ویری ویری تھینکفل. اور جتنا میں عاجز رہوں
اور جتنا آپ لوگوں کا شکرانے میں رہوں تو اتنا ہی کم ہے. ایک سوال بہرحال میں پھر بھی پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ ایک سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا جو یہ سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا اس کے بعد. تو کیا یہ سچ ہے؟ واقعی میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا اس پوری اس انسیڈنٹ کے بعد؟ بابا فرید کا ایک شعر ہے, جنیاں تن میرے نو لگیاں تینوں ایک لگے تے تو جانے. اور پھر غالب کہتا ہے کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی. تو وہ نقصان اگر میں الفاظوں میں بتانا شروع کروں تو وہ بیان نہیں کیا جا سکتا کہ کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ جب ایسا کچھ ہوتا ہے. لیکن وہ بھی ڈاکیومنٹڈ پیپر ورک ہیں. سمپلی اسپیکنگ جب سارے آپ کے کانٹریکٹس انڈورسمنٹس کروڑوں روپے کے, وہ سارا میری ٹیکس فائلنگ کے اندر سارا لگا ہوا ہے کہ فائنینشیل کتنا ہوا ان سارے سالوں میں. 2-3 سال تو آپ سمجھیں کہ نتھنگ, آئی واز جسٹ سٹنگ ایٹ ہوم اینڈ تھنکنگ کہ یار اب یہ تم نے کس امتحان میں ڈالا. لیکن جب آپ صبر رکھتے ہیں نا تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آپ کو کیوں ایسے کس انسان کو اس امتحان میں کیوں ڈالتا ہے. یہ بھی اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے. تو جس دن یہ ہوا تھا نا, اس دن میرا پہلا ریاکشن یہ تھا کہ اللہ میاں میں تیرا اس پہ بھی شکر ادا کرتا ہوں, اس میں بھی تیری کوئی حکمت ہے. تو مجھ سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے یا مجھے کچھ سکھانا یا کچھ دکھانا چاہتا ہے. تو اب میں زندگی کو, رشتوں کو, لوگوں کو اور زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں. ایون وہ لوگ جنہوں نے مجھے تکلیف دی, میں ان کو اپنا استاد مانتا ہوں کہ اگر ان لوگوں نے مجھے وہ تکلیف نہ دی ہوتی تو میرے اندر سے وہ درد بھرے گانے, اشعار, وہ مکالمے یا وہ احساس زندگی کا ویسا نہ ہوتا. تو میں آئی ایم thankful to all those people who hurt me for being such good teachers. اب ہمارا وقت ہوا ہے جی گیمیں کھیلنے کا. ایک گیم ہے, اس کا نام ہے ڈینجر ڈیک. بس اس کا نام ہی ڈینجر ہے, اصل میں یہ ڈینجرس گیم نہیں ہے. تو میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گا اور آپ سے ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ ان کے صحیح سے جواب دے دیں. بس اتنی سی بات ہے.